16ویں عالمی اردو کانفرنس کے اس بہت ہی اہم پروگرام جو جوش صاحب کی آخری کتاب محمل و جرس کے حوالے سے ہے، اس پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ادب کر اس خراباتی کا جس کو جوش کہتے ہیں کہ یہ اپنی صدی کا حافظ و خیام ہے ساقی۔ جوش صاحب کی خواتین و حضرات، ہم نے اس پروگرام کو تھوڑا سا تبدیل اس طرح سے کیا ہے کہ جوش صاحب کے حوالے سے ایک بہت ہی یادگار اور اہم ترین ڈاکومنٹری جو جناب اقبال حیدر، جو بہت ہی ممتاز شاعر ہیں، محقق ہیں اور عاشق جوش ہیں، کینیڈا سے تشریف لائے ہیں، ان کی بنائی ہوئی ڈاکومنٹری بہت ہی کمال کی، جو جوش صاحب کی پوری زندگی پر محیط ہے، بہت ہی شاندار ڈاکومنٹری ہے۔ تو اس پروگرام کے فوراً بعد وہ ڈاکومنٹری آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ تشریف رکھیے گا تاکہ آپ اس سے مستفید ہوں۔ جوش صاحب کی جو یہ آخری کتاب ہے لیلۂ سخن، ان کی محمل و جرس، جسے 1972 میں 1972 میں جوش صاحب نے اپنے ہاتھوں بنا سنوار کر تیار کیا تھا کہ اب یہ زیور طباع سے آراستہ ہو کر صاحبان علم و فن کی مجلس میں آ جائے۔ خود اس کا پیش لفظ لکھا انہوں نے، لیکن ان کے جانے کی تقریباً نصف صدی بعد تک یہ نازنین بوجوہ منظر عام پر نہیں آ سکی۔ لیکن اس سے پہلے کہ جوش صاحب کی روح پر وقت کا ایک اور تازیانہ پڑتا، ان کے خانوادے کی وساطت سے اور ہیوسٹن امریکہ میں مقیم ہمارے دوست، بہت خوبصورت شاعر محقق جناب عدیل زیدی کی انتھک کاوشوں سے، جنہوں نے اس کتاب کی اسکیننگ سے لے کر کمپوزنگ، پروف ریڈنگ اور پھر اس کی اشاعت کے لیے جس قدر کام کیا، اہل علم سے روابط کیے، کئی مسودے پڑھے، یہ اسی کا اعجاز ہے کہ آج ہم محمل و جرس کے ان کے اس آخری شعری مجموعے پر یہاں پر شعر سے محبت کرنے والوں کے درمیان موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اردو دنیا کے لیے اور شعر سے محبت کرنے والوں کے لیے بہت بڑا دن ہے، بہت تاریخی دن ہے کہ جوش صاحب کی آخری کتاب محمل و جرس جو ہے، اس کا آج یہاں پہ باقاعدہ افتتاح ہو رہا ہے، اس کتاب کی تقریب ہو رہی ہے۔ تو میں اس تقریب میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور چونکہ تاخیر پہلے سے ہے، میں اس کی مزید تاخیر نہ کرتے ہوئے اپنے سینئر سے ان کی اجازت کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ محترمہ حوری نورانی صاحبہ تشریف فرما ہے۔ حوری نورانی صاحبہ نے بھی، اور ان کے ادارے دانیال نے بھی، جنہوں نے اس کتاب کو بہت ہی عمدگی سے شائع کیا ہے، ان کے والد گرامی جناب ملک نورانی صاحب نے اردو زبان و ادب کے لیے تاریخ ساز کام کیا اور ایسی کتابیں شائع کیں جو ضبط بھی کتابیں ہوئیں بہت ساری، جو کہ عام طور پہ پبلشر چھاپنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ حضرت جوش کے اس اہم ترین مجموعے کی اشاعت و طباعت بھی ماشاءاللہ ان کے ادارے دانیال نے کی۔ حوری آپا، آپ سے سوال یہ ہے اور التماس ہے کہ یہ جو کتاب کو آپ نے اتنی خوبصورت شکل دی، بہت ہی دلاویز بنایا اس آخری کتاب کو جوش صاحب کی کو، تو کن مراحل سے آپ کو گزرنا پڑا، اور وہ کون سی شخصیات ہیں آپ کی ذات کے علاوہ جنہوں نے اس تاریخی کام میں آپ کا ہاتھ بٹایا، عدیل زیدی صاحب کے علاوہ بھی کچھ ان کے حوالے سے؟ جی، بہت شکریہ محبوب ظفر صاحب۔ دیکھیں، میں عدیل زیدی صاحب کا جتنا شکریہ ادا کروں بہت کم ہے۔ انہوں نے یہ کام مکتب دانیال کو سونپا، ہماری بہت عزت افزائی کی کہ جوش صاحب کا یہ آخری کلام ہمیں شائع کرنے کا اعزاز ملا، اور عدیل بھائی نے اس پہ اتنا بہت محنت کی، جیسے آپ نے کہا، اس کی کتابت کروانے میں، اس کے ان گنت پروف پڑھنے میں، اس کے ٹائٹل ڈیزائن اور ہر چیز پہ، تو سارا کام یہ مکمل کر کے انہوں نے ہمیں دیا، اور پھر یہ میری ذمہ داری تھی کہ یہ اتنی ہی خوبصورت شائع ہو جتنا انہوں نے اس پہ محنت کی ہے اسی حساب سے۔
تو میں فضلی سنس کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت اس میں پرنٹنگ وغیرہ میں بہت احتیاط سے انہوں نے کیا ہے. اور جہاں تک ادارے کا تعلق ہے، مکتبہ دانیال کا شروع سے ایک خاص تشخص رہا ہے. ہم نے ہمیشہ ایسی کتابیں شائع کی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک روشن خیال معاشرے میں لوگوں کا ذہن کھولنے میں مدد دیں اور آگے بڑھائیں ایک سیکولر سوچ، پروگریسو سوچ کو. تو ایک لمبی فہرست ہے ایسے لکھنے والوں کی، کیفی اعظمی، علی سردار جعفری، سبط حسن، سجاد ظہیر، فیض احمد فیض، حبیب جالب، فہمیدہ ریاض، افتخار عارف. تو انہی ناموں کے ساتھ اور اسی کڑی کو آگے لے کر اب جوش صاحب کی کتاب ہم نے شائع کی. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت خوشی کی بات ہوگی ہمارے لیے کہ آئندہ جب بھی جوش صاحب کا نام لیا جائے گا تو ساتھ میں مکتبہ دانیال کا نام جڑا ہوا ہوگا. تو بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا حوصلہ افزائی کا. بہت شکریہ حوری آپا. خواتین حضرات، سے پہلے کہ میں پروگرام کی طرف آگے بڑھوں، ہماری خوش بختی ہے ایک تو یہ کہ جوش صاحب کے خانوادے سے ان کے نواسے بہت ہی خوبصورت شخصیت جناب فروخ ملی آبادی اور ان کی ہمشیرہ محترمہ یہاں تشریف فرما ہے. میں انہیں آپ سب کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. فاروق نے جوش صاحب کے حوالے سے بہت کام بھی کیا ہے اور ہمیشہ جوش صاحب کو گزشتہ 40 سالوں سے وہ اسلام آباد میں جوش صاحب کے حوالے سے تقاریب کا انعقاد کرتے رہتے ہیں. یہاں پہ عدیل زیدی صاحب کی ہمشیرہ محترمہ بھی تشریف فرما ہے. میں انہیں بہت دل سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب سے التماس کروں گا کہ ان کا بھرپور استقبال کریں. کیونکہ عدیل یہاں پہ نہیں ہیں تو ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. جناب عقیل عباس جعفری صاحب، جی بہت شکریہ. جوش صاحب کے پوتے بھی یہاں موجود ہیں، میں ان کو بھی بہت دل سے خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ رات بھائی. عقیل، آپ ماشاءاللہ بہت مستند محقق ہیں، بہت خوبصورت شاعر ہیں. جوش صاحب کے غیر مطبوع کلام کے ذخیرے سے بھی آپ کو بہت ساری تفصیلات کا علم ہے. جناب عدیل زیدی نے پہلے تو یہ فرمائیے کہ محمل و جرس کو شائع کر کے جوش پرستی اور اردو زبان سے جس محبت کا ثبوت دیا ہے اس پر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ 100 سال پہلے جوش صاحب کا پہلا مجموعہ روح ادب شائع ہوا تھا، یقیناً وہ بھی آپ کے پاس ہوگا. تو یہ بتائیے کہ اس مجموعے میں کیا خاص بات تھی اور کیا ایک پوری سینچری ہو گئی ہے جوش صاحب کو گئے ہوئے، تو یہ اس کی دوبارہ اشاعت ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام جوش ملی آبادی کے جو بھی وابستگان ہیں اور جو ان کے محبین ہیں کہ جوش صاحب کی کلیات ابھی 3 سال پہلے شائع ہوئی تھی اور اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی کہ جوش صاحب کا ایک مجموعہ محمل و جرس اور حرف آخر جو ان کی ایک بہت مشہور نظم ہے جس کے بارے میں جوش صاحب نے بھی کہا کہ وہ کئی ہزار اشعار پر مبنی ہے یا شاید 1 لاکھ اشعار پر مبنی ہوگی. تو وہ لوگوں نے محسوس کیا کہ اس کی اشاعت بھی اسی کلیات کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ اس وقت بعض وجوہ کی بنیاد پہ جو لوگ جانتے بھی ہیں وجوہات، ان کی تفصیل میں جانا ضروری نہیں ہے، وہ اس وقت شائع نہیں ہو سکی. لیکن عدیل زیدی صاحب کی مطلب مسلسل توجہ، اقبال حیدر صاحب کی مسلسل توجہ اور ہمارے ہلال نقوی صاحب جو ہمارے ہلال بھائی ہیں، ان سب کی محنتوں سے، ان سب کی کوششوں سے، سب کا اس میں کچھ نہ کچھ حصہ رہا ہے شامل. اور ان کی جو نواسی ہیں تبسم ملی آبادی، پوتی جو ہیں تبسم ملی آبادی، فاروق جمال ان کے نواسے ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کی محنتوں کی وجہ سے یہ آخری مجموعہ جو ہے وہ جوش کے جو محبین ہیں ان کے ہاتھوں تک پہنچ گیا. اور یہ ایک بہت بڑا قرض تھا جو 40-42 سال کے بعد جوش صاحب کے انتقال کے یہ قرض ادا ہوا ہے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مجموعے کی اشاعت سے جوش شناسی کا ایک نیا دروازہ واہ ہوگا اور لوگ جوش کو آخری مجموعے کی روشنی میں بھی دیکھیں گے کہ اور ابھی حرف آخر بھی شائع ہونا باقی انشاءاللہ، وہ بھی اگر اس طرح کی کوششیں جاری رہیں تو وہ بھی منظر عام پہ آ جائے گا۔ 2 سال پہلے 3 سال پہلے جب یہ 2020 کی بات ہے کہ روح ادب کے اشاعت کو جو جوش صاحب کا پہلا مجموعہ کلام تھا اس کو 100 سال مکمل ہوئے جولائی 2020 میں، 1920 میں چھپا تھا وہ، جولائی 1920 میں۔ تو اس کے بارے میں میرا ایک فیچر میں نے لکھا تھا، ایک اخبار میں شائع ہوا تھا، تو اسی کے کچھ اقتباسات پڑھ دیتا ہوں۔ پورا فیچر پڑھنے کا تو ظاہر ہے یہاں پہ وقت نہیں ہے، تو وہ میں یہ چاہ رہا تھا، میں نے میں ابو ظفر سے یہی بات کی کہ صاحب سب لوگ جوش کے آخری مجموعے کے تعلق سے بات کریں گے، تو کیوں نہ اس موقع پر ہم جوش کے پہلے مجموعے کو بھی یاد کریں جس کی اشاعت کو 103 سال اب گزر چکے ہیں۔ تو یہ اس سلسلے میں میرے کچھ اس کے اقتباسات میں پڑھ رہا ہوں کہ جوش نے 9 برس کی عمر میں پہلا شعر کہا، یہ 1903 کی بات ہے۔ ابتدا میں عزیز لکھنوی سے اصلاح سخن لی، پھر یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، خود اپنی طبیعت کو رہنما بنایا، برصغیر کی اردو شاعری کی روایت کے مطابق پہلے غزل لکھی، مگر پھر وحید الدین سلیم کے مشورے پہ نظم گوئی کو شعر بنایا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب برصغیر کی شعری فضا پر اقبال اور ٹیگور کے پرچم لہرا رہے تھے۔ جوش نے ان دونوں شاعروں کے اثرات قبول کیے اور صرف 26 سال کی عمر میں اپنا پہلا مجموعہ کلام روح ادب ترتیب دینے میں کامیاب ہو گئے۔ جوش نے خود اپنی خود نوشت یادوں کی بارات میں لکھا ہے کہ میری سب سے پہلی 17 تصویروں والی مصور تصنیف روح ادب غالباً میتھوڈسٹ پریس لکھنؤ سے رفیع احمد خان کے مقدمے اور حضرت اکبر الہ آبادی کی رائے کے ساتھ 1921 یا 1922 میں شائع ہوئی اور ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو گئی۔ تاہم اس مجموعہ کلام کا جو نسخہ ہمارے کتب خانے میں محفوظ ہے اس کے سرورق پر تحریر ہے: روح ادب نتیجہ فکر مصور جذبات جناب شبیر حسن خان صاحب، جوش، رئیس ملیح آباد، لکھنؤ، جولائی 1920۔ وہ 1921 یا 22 لکھ رہے ہیں لیکن اصل کتاب میں 1920 درج ہے۔ اور اس پر جو انہوں نے لکھا کہ اکبر الہ آبادی کا رائے تھی اور رفیع احمد خان کا مقدمہ تھا، تو اس میں نہ صرف یہ کہ رفیع احمد خان کا مقدمہ تھا اور بہت عالمانہ مقدمہ تھا جو یادوں کی بارات نمبر میں ہلال بھائی نے جو شناسی کا جو یادوں کی بارات نمبر چھپا تھا اس میں ری پرنٹ بھی کیا ہے، کیونکہ بعد کے ایڈیشنز میں وہ مقدمہ نکال دیا گیا تھا۔ تو رفیع احمد خان کے مقدمے کے علاوہ اکبر الہ آبادی اور عبد الحلیم شرر کی رائے موجود ہے۔ یادوں کی بارات میں جوش صاحب نے اس کتاب کے متعلق ایک دلچسپ بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب پر لاگت آئی تھی 4 روپے فی جلد اور فروخت کی گئی 3 روپے فی جلد۔ میں نئی قسم کا تھا بیوپاری، اس لیے یہ نقصان اٹھانا پڑا۔ کتاب کے آخری صفحے پہ جوش صاحب کے دستخط بھی موجود ہیں اور ساتھ ہی یہ سطر بھی تحریر ہے کہ جس کتاب پر مصنف کے دستخط نہ ہوں وہ مال مسروقہ سمجھا جائے۔ ہلال نقوی صاحب نے اپنی کتاب جوش ملیح آبادی شخصیت اور فن میں لکھا ہے کہ روح ادب کے ہر نسخے کے آخری صفحے پر جوش صاحب کے جو دستخط شائع ہوئے ان میں شبیر حسن خان بقلم خود لکھا ہوا تھا، لیکن میرے کتب خانے میں روح ادب کا جو نسخہ موجود ہے اس کے صفحے آخر پہ جوش نے اپنے دستخط انگریزی زبان میں کیے ہیں۔ ہلال نقوی صاحب نے اپنی اسی کتاب میں مزید لکھا ہے کہ روح ادب کے اس ایڈیشن میں 17 تصویریں بھی شامل تھیں۔ ان تصویروں کے بارے میں حبیب اللہ رشدی لکھتے ہیں، اس زمانے میں قینچی سگریٹ بڑا مشہور تھا۔ اس سگریٹ کو بنانے والی کمپنی نے ایک جدت یہ کی تھی کہ سگریٹ کی ہر ڈبیا میں کسی یورپی حسینہ کی تصویر ہوا کرتی تھی۔ اسی طرز پر روح ادب میں مشرقی حسن کی تصویریں شائع کی گئی تھیں۔ جی بس ایک پیراگراف اور ہے۔ یادوں کی بارات میں کی انفرادیت یہ بھی تھی کہ نہ صرف اس میں نظمیں اور غزلیں موجود تھیں بلکہ قطعات بھی موجود تھے، بلکہ 56 صفحات نثر سے بھی مخصوص تھے جس پہ ٹیگور کے اثرات نمایاں تھے، اور اس نثری اظہار پر بھی جوش کا شعری مزاج حاوی تھا۔ اس مجموعہ کلام میں غزلوں، نظموں اور قطعات کے ساتھ ساتھ چند رباعیاں بھی موجود ہیں
جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جوش نے اس صنف کو بہت کم عمری میں اپنا لیا تھا. اب آخری جو پیراگراف میں اس کا پڑھتا ہوں چھوڑ کر کہ جوش مریاوادی کے پہلے مجموعہ کلام کا روح ادب کا پہلا ایڈیشن جولائی 1920 میں شائع ہوا تھا. اب اس کی اشاعت کو 100 برس سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ ادب دوست اور جوش شناس اس 100 سالہ یادگار کو جوش و خروش سے منانے کے لیے اس کتاب کا ایک صدی ایڈیشن شائع کریں، جس میں اوریجنل جو تصویریں ہیں اور جو پینٹنگ شائع کی گئی ہیں ان کو بھی ریپروڈیوس کیا جائے، اور اس مجموعے کو بھی اگر ممکن ہو تو اسی جو اس کی اصل کتابت ہے یا خطاطی ہے اس کے ساتھ اس کو شائع کیا جائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ عقیل عباس جعفری نے جوش صاحب کے آخری شعری مجموعے اور جوش صاحب کے پہلے مجموعے روح ادب کے حوالے سے بات کی، اور جو عقیل نے جس رائے کا اظہار کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو شاہکان جوش ہیں اس کا ضرور نوٹس لیں گے. جناب فراست رضوی صاحب، جوش صاحب کے کام سے اور جوش صاحب سے آپ کو بہت قربت رہی ہے. خود جوش صاحب نے بھی بہت محبت سے آپ کا ذکر کیا. 41 برس بعد محمل و جرس کی اشاعت پر آپ کیا کہیں گے، اور جوش صاحب کے خانوادے اور جناب عدیل زیدی کے اس ادبی کارنامے کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تاخیر ہوئی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی اس کا مناسب وقت تھا؟ صدر محفل جناب افتخار عارف صاحب کی اجازت سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ جوش صاحب کا یہ مجموعہ جو ہے میں اکثر ان کے پاس دیکھتا تھا. فرخ جمال صاحب تشریف رکھتے ہیں، اس کے گواہ ہیں. اور پہلے جوش صاحب نے اس کا نام رکھا تھا ژالا و ژنگولا، اور مجھے آج تک اس کے معنی نہیں پتہ چلے. اس وقت انہوں نے مجھے بتائے تھے تو، لیکن ان کے احباب نے ان سے یہ اصرار کیا کہ یہ بہت مشکل ہے اور اس کو جو ہے اس کو آسان آپ کریں. تو پھر انہوں نے اس کا نام جو ہے وہ رکھا محمل و جرس. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کتنی معنویت ہے. یعنی ایک تو آپ دیکھیں کہ اس میں پورا جو کلچر ہے وہ ایک قافلے کا منظر ہے. یعنی قافلے رحیل کارواں کے لیے جو ہے وہ جرس کی آواز، اور پھر اس کو ٹھہرانے کے لیے جرس کی آواز. تو اس میں ایک ٹائم کا تصور، اور محمل میں جو حسن ہے، اور اس کے پیچھے جو ایک عرب کلچر کی اقدار ہیں. تو جوش صاحب کا تخیل جو تھا وہ تو بہت بڑا تخیل تھا. یعنی وہ تو اردو شاعری کا کوہ ہمالیہ تھے. اگر ان کو آپ آخری سرے سے دیکھنا چاہیں تو آپ کے سر سے آپ کی کلہا گر جائے گی. وہ اتنے بڑے آدمی تھے. تو یہ مجموعہ جو ہے، اس مجموعے کو جوش صاحب نے 1976 میں ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ یہ میرا آخری مجموعہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے 1993 میں جو ہے وہ جنگ پبلیکیشنز نے جو ہے وہ محراب و مضراب جو ہے شائع کی تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ عمر کے آخری حصے میں بھی، اور اتنی زیادہ یعنی اس کی ذہنی مشقت اور تجربے کا اس کا جو دائرہ ہے وہ اتنا وسیع ہونے کے بعد، لوگ جو ہیں، ایلیٹ نے تو لکھا کہ 25 سال کی عمر کے بعد جو آدمی شعر کہتا ہے وہ معجزہ ہے. کیونکہ 25 سال کی عمر تک تو انہوں نے کہا دنیا کا ہر نوجوان شاعر ہوتا ہے. کیونکہ آپ کے اندر تخیل ہوتا ہے، آپ کے اندر زندگی سے محبت ہوتی ہے، آپ کے اندر آرزوئیں ہوتی ہیں، آپ کے اندر جو ہے وہ فردا کی رنگا رنگی ہوتی ہے، کیا کچھ آپ کے اندر ہوتا ہے. اور ہر آدمی جو ہے وہ اس کے اندر وہ امیجنیشن، وہ خوبصورتی آپ کو نظر آئے گی جو شاعری سے مخصوص ہے. لیکن اس عمر میں آخری لمحے تک وہ شعر لکھتے رہے. اور آپ کو پتہ ہے ایک بار میں نے ان سے پوچھا آپ اپنی نظم کتنی مرتبہ دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کم از کم 25 مرتبہ. یعنی حالی نے بھی مقدمہ شعر و شاعری میں لکھا ہے کہ ایک بڑا فنکار اپنے فن پارے کو بار بار دیکھ کر اور اس پر نظر ثانی کر کے اس طرح سنوارتا ہے جیسے ریچھنی اپنے بچے کو چاٹ چاٹ کے خوبصورت بناتی ہے. تو جوش صاحب یہ کہتے تھے، اور ہم نے ان سے یہی بات سیکھی. وہ کہتے تھے دیکھو جو قدرت سخن ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے. تمہارے اندر خدا نے جو جوہر دیا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس قدرت سخن سے، اس لسانی کرشمے سے، اس ریاضت سے تم اس کو اور زیادہ جو ہے پرجمال بنا سکتے ہو، اور اس کی رانائی میں اور اس کی اثر انگیزی میں اضافہ کر سکتے ہو.
یہ بات وہ ہمیں سکھاتے تھے، اپنے لوگوں کو بتاتے تھے. تو یہ کتاب بہت اہم کتاب ہے. یہاں اقبال حیدر صاحب تشریف رکھتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں جوشیات میں ڈاکٹر ہلال نقوی کے بعد سب سے بڑا نام ہے، اور جوش صاحب سے ان کی محبت جو ہے وہ ازہر من الشمس ہے. اور ابھی انہوں نے ایک عمارت تعمیر کی ہے جس میں صرف جوش صاحب کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ قائم ہوگا، اس میں ایک کانفرنس ہال بنے گا، اس میں جو ہے جوش صاحب کے لیے ایک کتب خانہ قائم ہوگا، اور جوش صاحب پر تحقیقی کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوگی. ایوان جوش کے نام سے وہ عمارت انجمن ترقی اردو کے سامنے تعمیر کی گئی ہے، اور میرا خیال ہے اس کی تعمیر اب مکمل ہو گئی ہے. اور اسی لیے تشریف لائے ہیں اقبال حیدر صاحب کہ 5 دسمبر کو اس کا جو ہے افتتاح کیا جائے گا. اور مجھے یاد ہے یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب جوش صاحب پہلی بار اقبال حیدر صاحب سے ملے تو انہوں نے مجھے یہ پورا واقعہ بیان کیا. یہ 1975 کا ذکر ہے غالباً، کہ کس طرح میں جا رہا تھا، کیسے ایک خوبصورت نوجوان مجھے ملا، وہ میرے گھر کے قریب ہی رہتا، اس نے مجھ سے یہ بات کی، وہ ایک پوری میں نے اس کو یہ جواب دیا. تو وہ مجھے جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے جوش صاحب کی وہ گفتگو یاد آتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ محبت میں اور عشق میں پہلی ملاقات جو ہے وہ ہمیشہ ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب نے بہت پہلے ایک بات کہی تھی، اور یہ انہوں نے ایک ایسا کلیہ بیان کیا کہ اس سے جوش کا کوئی بھی چاہنے والا جو ہے باہر نہیں نکل سکتا. انہوں نے یہ کہا کہ 1970 میں یادوں کی بارات شائع ہوئی. روشن علی بھیم صاحب، روشن علی بھیم جی تھے، اور انہوں نے جو ہے سبط حسن صاحب اس میں شریک تھے، افتخار عارف صاحب کو پوری تفصیلات پتہ ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا. تو وہ جب شائع ہوئی تو ہم نے کیا کیا، ہماری پوری سوسائٹی نے کیا کیا کہ جوش صاحب کو ان کی خود نوش سوانح کی روشنی میں پرکھنا شروع کر دیا. ہم یہ بھول گئے کہ وہ ایک بہت بڑے شاعر ہیں، وہ ایک قادر الکلام شاعر ہیں، وہ ایک جادو اثر شاعر ہیں، وہ لسانیات کا ایک تاج محل ہیں. ہم یہ سب بھول گئے. ہم نے کیا کیا کہ ان کے معاشقے، ان کے مذہبی عقائد، ان کی انسان دوستی، ان کا ریشنلزم، ان چیزوں کو ہم نے تنقید کا نشانہ بنایا. کیا ہم کسی گلوکار کی آواز کو چھوڑ کر اس بات پر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کے بال کیسے ہیں، اس کا قد کیسا ہے، یہ موٹا ہے یا دبلا ہے، اس کا تعلق کا نہیں. آپ کو تو آواز پر، اس نغمے کا فیصلہ کرنا ہے کہ اس آواز میں جو ہے کیا موجود ہے، اس آواز کے کتنے سر تیور ہیں، کتنے کومل ہیں، یہ اوڈو ہے کہ کھاڈو ہے کہ سمپورن ہے. اس میں آپ یہ جے ونتی ہے کہ یہ بلاولی کیا ہے. آپ کو ان تکنیکی بنیادوں پر جو آرٹ کے دنیا میں یونیورسل معیارات ہیں اس پر ان کو پرکھنا ہے. ہم نے جوش صاحب کی شاعری کو پڑھا نہیں. اور دیکھیے پروفیسر قرار حسین ایک بات مجھ سے کہتے تھے دیکھو ہر بڑا آدمی اپنے معاشرے کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے، اور علمی طور پہ کم آیا معاشرے اس چیلنج سے نظریں چرا کے گزر جاتے ہیں. یہی ہم نے جوش صاحب کے ساتھ کیا. ہم نے اس چیلنج کو فیس نہیں کیا، اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا، اس کی تفہیم نہیں کی، اس کے بارے میں ایک اجتماعی رائے قائم نہیں کی. اور یہ بھی ڈاکٹر ہلال نقوی نے لکھا ہے کہ جوش صاحب کو سب سے زیادہ نقصان ان القابات نے پہنچایا: شاعر شباب، شاعر انقلاب، شاعر بغاوت. انہوں نے کہا جوش صاحب کو ہم نے محدود کر دیا، ہم نے ایک محدود اینک لگا لی اور پہلے سے طے کر لیا. جوش صاحب کے ہاں جو میں آپ کو بتاؤں، ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے، ایک یونیورسٹی کے ایک بڑے پروفیسر جو بہت مشہور آدمی ہیں، وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ جوش کا نام لیتے ہیں، جوش کی کیا ریلیونس ہے اس معاشرے سے؟ جوش کی ریلیونس اس وقت اس سے زیادہ ہے جو 1920 میں تھی، جو 1937 میں جب جنون و حکمت چھپی تھی، 1942 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد، اس سے پہلے. آج جوش صاحب کی ریلیونس سب سے زیادہ ہے، کیونکہ آج وہ نیا انسان جنم لے چکا ہے جس کی جوش صاحب کو آرزو تھی. بہت شکریہ جی فراز بھائی. آج یہ جو برقی ترقی ہے، یہ جو ریشنلزم ہے، یہ جو سائنس کی بنیاد پر، ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، اور جدید جو اقدار ہیں اس وقت مغرب میں، اور اس کو جو ہے اس کی بنیاد پر وہ انسان جو جوش صاحب کی آرزو تھی آج وہ موجود ہے، آج وہ سوسائٹی موجود ہے. تو ایک بڑا آدمی جو ہے وہ اپنے حال میں رہتا ہے، اپنے ماضی کی پراسراریت سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ فردہ سے
کے اندر دیکھتا ہے اور پردہ کے باہر بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو جوش صاحب اتنے ہی بڑے ایک آدمی تھے, اور میرے پاس بہت سے خیالات ہیں, بہت سے واقعات ہیں, لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہاں کی محفلوں میں وقت کی قید ہوتی ہے, اور ایک تیغ انقطاع اوقات جو ہے وہ کمپیئر کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اور میں اس کا زخمی ہوں, اور اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں یہ کہہ کے کہ جو اقبال کا ایک شعر ہے کہ جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں, کہیں سے آب بقائے دوام لا ساقی. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ فراز بھائی, کیا کہنے ماشاء اللہ. فراز صاحب نے کمپیئر کی مجبوری کو دیکھیے, کمپیئر کیا کرے بیچارہ. بہت بہت شکریہ آپ کو. فراز صاحب نے وہ کہیں اور سنا کرے کوئی, بہت ہی کمال عمدگی سے جوش صاحب کے پورے فن اور شخصیت کا احاطہ کیا. بہت شکریہ. جناب اقبال حیدر صاحب, میں ایک تو آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے, اور جتنا کام آپ نے جوش صاحب کے حوالے سے کیا ہے, جیسا کہ فراز بھائی نے بھی بتایا, آپ جوش لٹریری سوسائٹی کے صدر بھی ہیں, اور جتنا کام آپ جوش کے لیے کر رہے ہیں. اور خواتین و حضرات, یہ ایک بہت ہی خوبصورت بروشر ہے جو آپ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکومنٹری دیکھیں گے, جو انہوں نے شائع کیا ہے. یہ بہت کمال کا ہے, آپ یہ دیکھیے گا. ہم تھوڑی دیر کے بعد اس کو ڈسٹریبیوٹ بھی کریں گے یہاں پر, تب آپ کو پیش بھی کریں گے. تو اقبال حیدر صاحب دنیا بھر میں اور یہاں پر بھی ایوان جوش کا جی افتتاح جو ہے اس کا جناب افتخار عارف صاحب 5 دسمبر کو کریں گے. یہاں پر بہت بڑا کام ہے جوش صاحب کے حوالے سے اور جوش شناسی کے حوالے سے. آپ کی کتابیں بھی ہیں, خود بہت عمدہ شاعر ہیں, محقق ہیں, تو میں بہت دل سے خوش آمدید کہتا ہوں. ایک تو اقبال حیدر صاحب اس اقتدار کے حوالے سے کچھ فرمائیے, اور محمد و جرس کے حوالے سے جو آپ فرمائیں, اور عدیل دیاجی صاحب کے حوالے سے مختصراً. شکریہ, بہت شکریہ. خواتین و حضرات اور افتخار عارف صاحب, دیگر اہم شرکائے محفل, راحت سعید صاحب جیسے بیٹھے ہیں, اور بھی دیگر لوگ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ موجود ہیں. بہت اچھا لگ رہا ہے کہ جوش صاحب کے حوالے سے باتیں ہونا شروع ہوئی ہیں دوبارہ. کراچی کی حد تک میں بات کر رہا ہوں. انٹرنیشنل لیول پہ تو جوش صاحب کے تذکرے کبھی رکے ہی نہیں, بلکہ شاید سب سے زیادہ ہوتے ہیں, چاہے وہ کیلگری ہو یا ٹورنٹو ہو. یا اب سب سے بنیادی سوال جو ہوتا ہے, اور جو مجھ سے کئی دفعہ پوچھا گیا اور لوگوں سے ہی پوچھا جاتا ہے, میری نسل کے وہ لوگ یعنی جو پاکستان کی پارٹیشن یا پاکستان کی تخلیق کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے, وہ جنریشن سے بہت پوچھا جاتا. اور آداب کیسے ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ کو خوش آمدید. ڈاکٹر علی جوش صاحب کے حوالے سے ڈاکٹر عالیہ امام کا, جوش صاحب کے حلقہ احباب کی بہت اہم شخصیت ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ. جی اقبال بھائی. ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ تشریف لائی ہیں. میرے خیال سے ہم سب کو اس بات پہ ناز ہونا چاہیے اور فخر ہونا چاہیے کہ ہم ان کے عہد میں ہیں. عالیہ امام صاحبہ بہت بڑی اسکالر ہیں, سب کو پتہ ہے. جوش شناسی میں ان کا بہت اہم مرتبہ ہے, اور ہم لوگ تو نیاز مند ہیں ان کے. ہم واپس جاتے ہوئے جوش صاحب کی طرف, دیکھیے بنیادی سوال یہ ہے کہ جوش ہی کیوں, یا جوش کیوں. تو آرٹ کے حوالے سے یا فن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر آرٹسٹ میں کچھ نہ کچھ ندرت, کچھ نہ کچھ الگ چیز ہوتی ہے. کوئی کسی کا لہجہ, کسی کے شعوری کوشش, کسی کی ڈکشن جو ہے. لیکن جوش کے یہاں جو ایک سب سے اہم چیز تھی وہ ریشنلٹی تھی. کہ جوش صاحب کی پہچان اگر کسی کو, میرے جیسے طالب علم سے کوئی پوچھے, یا میں اگر کسی کو کہوں کہ بھئی ایک ورڈ میں جوش صاحب کو ڈسکرائب کرو, تو میں کہوں گا کہ عقل پسند آدمی تھے. کبھی بھی انہوں نے اپنی ریشنلٹی پہ کمپرومائز کیا ہی نہیں.
کوئی بھی ان کی طاقت ان کو نہیں راضی کر سکتی تھی اس بات پہ. اور یہ شاعری میں بہت ہی شاذ و نادر ایسی چیز ہوتی ہے. شاعری تو ریشنلٹی سے ذرا دور کی چیز سمجھی جاتی ہے. تو اس لحاظ سے جوش صاحب ایک مجدد ہیں. تو جوش صاحب کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ وہ مجدد ہیں اور انہوں نے اردو شاعری کو ایک نئی پہچان دی ہے, ایک نیا زاویہ دیا ہے. نہ صرف ایک نیا زاویہ دیا ہے, ایک نیا نیوکلیس دیا ہے, محور. تو یہ جو جوش صاحب کی بات تھی یہ بہت اہم تھی, اور اس کی وجہ سے کیونکہ اس میں اتنا نیا پن تھا کہ لوگ جو تھے اس سے سمجھ لیجیے ناآشنا تھے, اور اگر ناآشنا نہیں بھی تھے تو وہ چاہتے تھے کہ یہ چیز جو ہے اس کو کوئی درخورے اتنا نہیں سمجھتے شاعری میں, جو ٹپیکل شاعری تھی اسی پہ چلتے رہنا چاہتے تھے. تو یہ جوش کیا نظم کی شروع سے ترویج, اصرار نظم پہ. پھر جو اصل جوش ملتا ہے شعری اعتبار سے وہ ہے ربائی میں. جوش صاحب کی ربائی جو ہے وہ اردو کا ایک اتنا بڑا سرمایہ ہے. بے شمار رباعیات ایسی ہیں جو میں یا فراست صاحب یا ڈاکٹر ہلال نقوی یا افتخار صاحب کو یاد ہوں گی, ہم پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ موقع نہیں ہے اس کا. جوش صاحب کی رباعیات میں وہ ایک جہان معانی ایسا ہے کہ جو کسی کی یہاں بھی شاعری میں ملتا نہیں ہے. اور اس میں جوش صاحب جو ہیں وہ ایک طرح سے نابغیر روزگار شاعروں میں تو صف اول میں تھے, لیکن ان کی جو جہت ہے, فکری جہت, وہ بہت اہم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جوش صاحب پہ بات سب سے پہلے ہونا چاہیے ان کی فکری جہت کے, ان کی فکری جو اپج تھی اور جس پہ وہ نان کمپرومائزنگ تھے بالکل, اس کی بات سب سے زیادہ ہونی چاہیے, ان کی ریشنلٹی کی, عقل پسندی کی. اب اگر ان کے رباعیات کا اگر دیکھیں آپ تو جیسے ایک رباعی بہت پسند ہے مجھے, ایک طرفہ کشاکش میں گھرا ہوں معبود, ایک طرفہ کشاکش میں گھرا ہوں معبود, مکار حواس وہ بھی محدود. اب مکار حواس کا پریمبل قائم کرنا, دیباچہ قائم کر دینا ان دو لفظوں میں, مکار حواس وہ بھی محدود. اب دیکھیے جا کے اس کو جب چوتھے مصرے میں کہاں پہ جوش صاحب اس کو کلمینیٹ کرتے ہیں, بالفرض اگر کشف غطا بھی ہو جائے پھر بھی نہ یقین آئے کہ تو ہے موجود. کیونکہ حواس کو مکار وہ آلریڈی قرار دے چکے ہیں, تو وجود کا یا موجودگی کا کس طرح سے, یہ بہت بڑی بات ہے. تو اس چیز کو ہم آگے بڑھاتے رہیں گے, گفتگو کرتے رہیں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ جوش صاحب کو آج کی جو نسل ہے, جو ہمارے بعد کی نسل ہے, اس کو چاہیے, اس کی ذمہ داری ہے کہ جوش صاحب کو اثر نو اپنے طور پہ پڑھے. واہ واہ, مضامین سے جوش صاحب سمجھ میں نہیں آئیں گے, بہت شکریہ اقبال بھائی, مضامین فرسودہ ہیں, آپ کو جوش کو اثر نو پڑھنا پڑے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. جناب ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب, ڈاکٹر صاحب جوش شناسی میں اس وقت آپ سے بڑا نقاد اور تحقیقات موجود نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں, بلکہ یقین سے یہ بات کہتا ہوں. اور جوش کی کلیات کو 3 ضخیم جلدوں میں جو 2500 صفحات پر مشتمل ہیں, ان کو شائع کرنا آپ کا وہ غیر معمولی کارنامہ ہے جس کے بغیر نہ ہی تاریخ ادب اردو مکمل سمجھی جا سکتی ہے اور نہ ہی جوش صاحب کی شعری تفہیم ممکن ہے. دریافت میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ محمل و جرس کی اشاعت کے بعد کیا اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جوش صاحب کا شعری خزانہ مکمل ہوا؟ مگر اس کی اشاعت کے بعد بھی جوش صاحب کی ایک عظیم اور بہت ضخیم نظم ہے حرف آخر, جو 1940 میں انہوں نے پروفیسر احتشام حسین صاحب کے کہنے پر شروع کی تھی, اور کہا جاتا ہے کہ آخری وقت تک وہ اس نظم کو لکھتے رہے. وہ نظم ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی ہے. تو محمل و جرس کے حوالے سے اور اس نظم کے حوالے سے آپ سے التماس ہے کہ کچھ فرمائیے. جناب میں بہت ہی مختصر, شاید سب سے مختصر گفتگو میں کروں گا اس وقت. دیکھیے سب ان لوگوں نے کہہ دیا ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی پوری زندگی جتنی بھی ہے, جب میٹرک و انٹر میں تھا اس کے بعد سے ساری زندگی ایک جنون ہے کہ جوش صاحب کے لیے کام کیا جائے.
واہ واہ واہ. اس کی ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. میری بیٹی جو اب یونیورسٹی میں پڑھاتی ہے، جب وہ 5-6 سال کی تھی تو اس کو بڑی حیرانی ہوئی. اس سے وہ سمجھتی تھی کہ جوش صاحب ہمارے اس کے دادا ہیں. تو اس نے کہا پاپا وہ ہمارے دادا نہیں ہیں. تو ہر وقت گھر میں گفتگو ہوتی ہے. میں نے بیٹے استاد ہیں ہمارے، وہ ان کا دادا سے بڑا مرتبہ ہے. بہرحال انہوں نے کیونکہ کہا ہے، مختصراً میں عرض کروں کہ ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، ہمارے دوست فروخ جمال جوش صاحب کے نواسے. دیکھیے مختصر ترین، میں نے جب کلیات جوش ترتیب دی تو میرے اوپر ایک بوجھ رہتا تھا کہ ایک کتاب کی کمی ہے محمل و جرس کی. خدا کا شکر ہے کہ عدیل زیدی صاحب نے محنت کی اور وہ مجموعہ منظر عام پر آیا. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ جوش کا، جیسے ابھی محبوب ظفر صاحب نے پوچھا کہ کیا ان کا سبھی کلام آ گیا ہے، یہ نظموں کا آخری مجموعہ ہے، لیکن ابھی حرف آخر باقی ہے. ہاں، اس حرف آخر کے لیے 1962 کے جوش نمبر میں صحبہ لکھنوی صاحب نے لکھا ہے کہ جوش صاحب اس کے 20,000 شعر کہہ چکے ہیں. ہمارے فروخ جمال جو بیٹھے ہوئے ہیں جوش صاحب کے نواسے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ بابا نے 35,000 شعر کہہ دیے ہیں. ہاں، ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ کے کئی انٹرویو ہیں جو میرے پاس بھی ہیں، جس میں وہ سوال بھی کرتی ہیں اس کے بارے میں. تو یہ عدیل زیدی کی اس کتاب کی بہت اہمیت ہے اور ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے. اور تبسم ملیح آبادی جن کے پاس یہ سرمایہ تھا، انہوں نے خلوص دل سے دیا، وہ بہتر سمجھتی ہیں. تو ہم سب کو خیر مقدم کرنا چاہیے. اور جوش صاحب حرف آخر کے علاوہ مکمل سامنے آ چکے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. اور اب میں جناب افتخار عارف صاحب سے، سر میں آپ سے اجازت دیں سر ذرا سی 1 منٹ آپ سے درخواست ہے سر. دیکھیے افتخار عارف صاحب کا جوش صاحب سے بہت ذاتی تعلق بھی ہے، اور آپ حال ہی میں جو جوش صاحب کی یہ جو کتاب آئی ہے ہمارے سامنے 41 سال کے بعد، محمل و جرس، اسی خزانے سے وہ خطوط بھی نکلے ہیں جو افتخار عارف صاحب نے جوش صاحب کو لکھے تھے. تو یہ وہ خطوط بھی ابھی سامنے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آ جائیں گے. تو افتخار عارف صاحب، آپ اردو کی لیجنڈری شخصیت ہیں اور خود افتخار اردو ہیں. آپ عدیل زیدی صاحب کے اور محمل و جرس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے اختتامی کلمات کے لیے؟ میں بےحد احسان مند ہوں، اور اقبال حیدر صاحب ہمارے محسنوں میں ہیں. ان معنی میں کہ اس زمانے میں یعنی اقبال پر اکیڈمیز قائم ہوئیں سرکاری معاونت سے. فیض صاحب پر ان کے خانوادے نے اکیڈمی قائم کی، مگر اقبال حیدر صاحب نے جوش صاحب کی محبت میں ایک ادارہ قائم کیا. یہ اس زمانے میں بہت ہی عجیب و غریب مثال ہے. یعنی مجھے اور تو کوئی دوسرا آدمی اس طریقے کا نہیں ملتا. دوسری بات یہ ہے کہ فراست رضوی بھی اور ہلال نقوی بھی ایک بات جو ہے وہ نہیں معلوم کیوں نہیں بتانا چاہتے. جوش صاحب نے کہیں لکھا کہ میری رباعیاں چوری ہو گئی ہیں، اور وہ رباعیوں کا رجسٹر کس کے پاس ہے، کون لے گیا، نہ یہ راز منکشف ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ رباعیاں چھپ تو سکتی نہیں، اس لیے کہ فوراً پہچان لی جائیں گی کہ یہ جوش صاحب کی رباعیاں ہیں. تو کیا فائدہ اس کو رکھنے سے. اچھا، اب اتنے برس یہ محمل و جرس جو ہے وہ، اب آپ سمجھیے ہم لوگ، ہمارے یہاں جو یونیورسٹیوں کے کالجوں کے نقاد ہیں، اور اس میں ہمارے یعنی میرے زمانے کے جو نقاد ہیں ان کو کافی دخل ہے کہ انہوں نے اقبال کو جوش سے ٹکرانے کی کوشش کی. اب ان سے کوئی پوچھے کہ محمل و جرس جو ہے وہ بانگ درا کے بعد لکھی گئی ہے، یعنی بانگ، اگر اقبال نے، جی میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بانگ درا جو ہے اور محمل و جرس، اس کا ایک تعلق اگر آپ جوڑیے تو کیسا اچھا. اچھا، یہاں عالیہ آپا بیٹھی ہوئی ہیں. عالیہ آپا جوش صاحب کے بہت قریب تھیں، اور میں نے الویہ کو دیکھا ہے ان کے قریب. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مثلاً فراست تھے یا ہلال تھے، یہ تو ایک یعنی بے ضرر سے لوگ تھے، اور یعنی پڑھنے لکھنے میں لگے ہوئے تھے، مگر
عالیہ امام نے بہت مشکل زمانوں میں جوش صاحب کے ساتھ وقت گزارا اور انہیں منظر عام پر لاتی رہیں. جب بھی ان کا بس چلتا وہ جوش صاحب کا ذکر ضرور کرتی اور مضمون کرتی. اچھا, عدیل زیدی صاحب کو یہاں آنا تھا اور آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ ان کی بیگم صاحبہ کو ایک مرض لاحق ہے اور اس کی بہت ہی تشویشناک صورت حوال ہے, تو آپ سے دعا ہے ان کے لیے شفا کی دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت یاب کرے. جوش صاحب کے بارے میں کچھ کہنا تو میرے لیے بالکل عجیب و غریب لگتا ہے. سب لوگوں نے گفتگو کی اور آپ نے رباعیوں کی بات کی تو مجھے بھی آپ نے جیسے کہا ہمیں بہت سی رباعیاں ان کی یاد ہیں. اچھا, اور ان کو دیکھ کے عالیہ آپا کو مجھے یہ میری یونیورسٹی کی سینئر ہے. میں جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, یہ بھی میں بی اے میں پڑھتا تھا اور یہ ایم اے کر کے پی ایچ ڈی کر رہی تھیں وغیرہ وغیرہ لکھنؤ یونیورسٹی میں. تو پہلی دفعہ جوش صاحب نے مجھے ایک چھوٹا سا خط لکھا اور اس خط میں کچھ 2 رباعیاں مجھے لکھی اور کچھ کسی آدمی کو میرے پاس بھیجا. فروز ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے, انہوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے وہاں, اس پہ لکھا ہوا تھا, کچھ لکھا ہوا تھا مگر رباعی میں سنا ہوں آپ کو. مکھڑوں سے پٹی راج دلاری گلیاں, مکھڑوں سے پٹی راج دلاری گلیاں, چوتھی کی دلہن کی طرح پیاری گلیاں. مکھڑوں سے پٹی راج دلاری گلیاں, چوتھی کی دلہن کی طرح پیاری گلیاں. دل کی نگری سے آہ بھرتی گزری, دل کی نگری سے آہ بھرتی گزری, کل رات کو لکھنؤ کی ساری گلیاں. تو بلا شبہ یعنی ہم لوگ سب تکلفاً کہتے ہوتے ہیں کہ امجد حیدر آبادی نے رباعیاں بہت اچھی لکھی, بلا شبہ اچھی لکھی. فراق صاحب نے بہت اچھی رباعیاں لکھی, بلا شبہ اچھی لکھی, مگر کسی نے جوش صاحب کی جیسی رباعیاں نہیں لکھی. اور ان کی رباعیوں میں مضامین کا جو تنوع ہے, جی میں یہ مجھے چھیڑ رہے ہیں اور میں ان کو چھیڑنا چاہتا ہوں. دیکھیے ایسے کیسی بد نصیبی کی بات ہے, یعنی مجھے تو بہت ہی غصہ آتا ہے بعض اوقات. اچھا نہیں معلوم کیوں ہے ایسا, مجھے ہر زمانے میں غصہ بہت آتا تھا. اب یہ دیکھیے, یہ انہوں نے 3 جلدوں میں کتنے مجموعے 22 ہیں 26 کتابیں ان کی یکجا کر کے چھاپیں. کیا برا تھا کہ اگر 27 بھی چھپ جاتی, یعنی اس کلیات میں اگر 27واں مجموعہ بھی آ جاتا تو اس میں کیا قیامت ٹوٹ پڑتی. جی ایک بات. اب دوسری بات آپ کو میں منکشف کروں, یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں جوش شناس, کہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ حرف آخر بھی برآمد ہو گیا ہے, مگر وہ کب ظہور میں آتا ہے مجھے نہیں معلوم. یہ اقبال حیدر صاحب وغیرہ یہ راز فاش کریں تو مجھے معلوم ہو. یعنی یہ تو جب عدیل زیدی یہ راز فاش کریں گے تب یہ بات معلوم ہوگی کہ وہ ہو گیا ہے برآمد. وہ دیکھیے بڑا, اب میں آپ تشریف فرمائیں, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ پورا حال جو ہے وہ عام طور پر جوش صاحب کی تقریبات کم ہوتی ہیں. جیسے اقبال نے کہا کہ یورپ اور امریکہ میں تو ہوتا ہے. اب میں آپ سے گزارش کروں, میں نے ایک بات کہی تھی اور اس کو میں دہراتا ہوں. ایک جوش کے ساتھ زیادتی بہت ہوئی, ہندوستان میں زیادتی ہوئی کسی اور سبب سے, پاکستان میں زیادتی ہوئی کسی اور طرف سبب سے. اب سبب آپ خود دریافت کریں گھر جا کے اور یہ دیکھیں کہ اس پچھلے سال جب کتاب ان کا کلیات جوش 3 جلدوں کا اس قدر خوبصورت شائع ہوا اور اس کی اشاعت ہوئی, اس کے بعد سے مجھے توقع تھی کہ اب جوش پر کچھ لکھا جائے گا. پورا برس گزر گیا, اسی ہال میں یہ دوسری مجلس ہے اس کے بعد.
پھر کہیں جوش پر کوئی سیمینار، کوئی مذاکرہ، آئے دن سیمینارز ہوتے رہتے ہیں، مذاکرے ہوتے رہتے ہیں، میلے ہوتے رہتے ہیں، مگر جوش صاحب جو ہیں وہ زیر بحث نہیں آتے، اور حد یہ ہے کہ بھائی راحت سعید تک ان کا جشن نہیں کرتے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن پر فرض عائد ہوتا ہے نا کہ آپ کی ترقی پسندی کا سارا قصہ اس 1936 سے پہلے وہی مشن ان کا تھا جو آپ کا تھا، اور جس کی طرف اقبال نے اشارہ کیا کہ جو پازیٹیوزم ہے اور ریشنلزم ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. ابھی فراست ذکر کر رہے تھے ریلیونس کی. ابوئے گل نہ موج صبا مانگتے ہیں لوگ، وہ حبس ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ. اچھا اب یہ شعر 1920s کا شعر ہے، لیکن اگر آپ سویرے گھر سے پکڑیں لکھیں تو شام تک گرفتار ہو جائیں میرے علاوہ. یعنی میری عمر اتنی آ گئی ہے کہ مجھے قید میں ڈالنے سے کچھ ہوگا نہیں. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جوش صاحب، اچھا فراست نے بہت ہی اہم بات کہی ہے کہ جو یادوں کی بارات میں جوش صاحب اپنے دشمن بھی تھے. جوش صاحب کوئی آسان آدمی نہیں تھے. یہ خانوادے والے بیٹھے ہوئے، میں ان کے سامنے کئی دفعہ بہت سی باتیں ہیں جو میں کہنا نہیں چاہتا ہوں. فاروق بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی جو دوسری بہن ہے کزن، جو ان کی جن کے پاس سے یہ محمل و جرس برآمد ہوا، یہ سب انہوں نے سب نے دیکھا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ یہ برآمد ہوا کا مطلب یہ کہ موجود تو یہ کہیں تھا نا، اور یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا اور ان جلدوں میں شائع ہو سکتا تھا، مگر نہیں ہوا. اب یہ جو حرف آخر ہے، اگر یہ ہماری زندگی میں چھپ گیا تو یہ بہت اچھی بات ہوگی، دنیا میں اس کا چرچا ہوگا. اب یہ جو انہوں نے اقبال نے جو 5 تاریخ کو ایوان جوش یہاں بنایا ہے، سیمینار کریں گے، لائبریری ہوگی، کوئی وہاں بیٹھے گا، ریسرچ اسکالرز آئیں گے. اور اب یہ میں کیا کہوں، یہ تو یعنی اس پہ مبارکباد تو آپ کو دیتا ہوں، لیکن میرے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ آپ باہر سے آ کر جوش کی پرستش کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ہم سے یہاں کچھ بن نہیں پڑا. ہم سے یہ بھی نہیں ہو پاتا کہ ہم سال میں 2 دن 4 دن 5 دن ان کو یاد کر سکیں. اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی. اور انہوں نے اقبال نے پچھلے چند برسوں میں کبھی انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ اس پر کتنا صرفہ آیا، کہیں سے کوئی مدد نہیں لی. یہ جو چھپا ہے اس کے لیے بھی ذکر تک کہیں نہیں آ رہا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ابھی آپ اگر تشریف فرما ہوں گے تو آپ جوش پر ایک ڈاکومنٹری بنی ہے، اور میں نے اس کے کچھ حصے دیکھے. میں نے اقبال پر جو ڈاکومنٹریز بنی ہیں وہ دیکھی ہیں، فیض صاحب پہ جو ڈاکومنٹریز بنی ہیں وہ دیکھی ہیں، ایک آدھ اور ادیبوں پر جو کام ہوا ہے. مگر اقبال پر جوش پر جو ڈاکومنٹری اقبال حیدر نے بنائی ہے وہ پروفیشنلی بھی بہت ساؤنڈ ہے اور بہت آتھینٹک ہے. یہ بہت ہی اس میں کام کیا گیا ہے، محنت کی گئی ہے. جی فہیم صاحب، جی ہاں، وہ دیکھیے گا، اور ان کے لیے بھی مبارکباد. بہت کرم آپ کا، بہت. آپ تشریف رکھیے گا. یہ محبوب میاں آپ کو بتائیں گے کہ کب وہ ڈاکومنٹری کریں گے. بہت شکریہ سر، بہت عنایت، بہت نوازش. میں صرف یہ جان کی امان چاہتے ہوئے یہ عرض کر دوں کہ ایک تو 2008 میں آرٹ کونسل آف پاکستان کراچی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پہ 3 روزہ عالمی اردو کانفرنس ہوئی تھی پہلی، جس میں جوش سیمینار ہوا تھا 3 دن کے حوالے سے. اور ابھی ہم نے 1 مہینہ پہلے اسلام آباد میں جوش صاحب کے حوالے سے کتاب کی بہت بڑی تقریب کی ہے. پورا حال اسی طرح سے بھرا ہوا تھا، اور جہاں بہت سارے انکشافات ہوئے حرف آخر کے حوالے سے بھی. رباعیات کے حوالے سے افتخار عارف صاحب نے کہا کہ وہ رباعیات کس کے پاس، وہ کہاں پہ ہیں، تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے سب لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کس کے پاس ہیں، اور مجھے بھی معلوم ہے، مگر جب کسی نے نہیں بتایا تو میں بھی کیوں بتاؤں. اور آپ سب کا بہت شکریہ، بہت عنایت. بہت ہی اہم ڈاکومنٹری ہے جوش صاحب کے حوالے سے، جو فہیم صاحب جس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہیں، اور اقبال حیدر صاحب نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے. میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ وہ ڈاکومنٹری آپ ضرور دیکھیں،
اس ڈاکومنٹری کا یہ جو ایک بروشر ہے یہ بھی ہم آپ کو تھوڑی دیر میں تقسیم کریں گے. آپ سب کی آمد کا اور اتنے انہماک سے سننے کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ اقبال حیدر صاحب نے اپنی حلال کی کمائی سے کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں جوش صاحب کی محبت میں. سب کھڑے ہو کر ہم ٹریبیوٹ کریں. اقبال حیدر صاحب آپ اسٹیج پہ آئیں. اور یہ سالہ سال سے دوسری بات یہ کہ ایوان جوش گلستان جوہر میں افتخار بھائی آئیے ایک خطیر رقم لگا کے، اور اب اس کی فکر یہ ہے کہ اس کے بعد کیا اس کا سلسلہ ہوگا. دوسری بات میرے اسکول کا ایک دوست ہے ناظم آباد کا فہیم حامد علی، جتنا خوبصورت اس کا ڈائریکشن تھا، جیسی اس نے ڈاکومنٹری بنائی، وہ کینیڈا میں ہے، اس کے لیے بھی بھرپور تالیاں فہیم حامد علی کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ حوری یہاں ہے، حوری نورانی، حوری نے بہت شاندار میم الجرس چھاپی، اور اس کے لیے ہیوسٹن میں ہمارا ایک دوست ہے عدیل زیدی، جس نے ایفرٹ کر کے ان کی فیملی سے لے کے اس کے لیے وسائل مہیا کیے. اور ان کی بیگم کی طبیعت چونکہ ان کا کارڈک پرابلم ہے تو ڈاکٹروں نے اجازت نہیں دی. آپ سب بھرپور تالیاں عدیل زیدی صاحب کے لیے بھی. عدیل زیدی صاحب اس کتاب کی کاوش، اس ڈاکومنٹری کی اور ایوان جوش کی، ہر بڑے ادیب کو، اور آپ سب کی بھرپور تالیوں میں راحت سعید صاحب، ہر بڑے ادیب کو ایک زمانے کے بعد اس کا ری انٹروڈکشن ہوتا ہے. جیسے عبد الرحمن بجنوری نے محاسن کلام غالب لکھا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے شاہ لطیف کو سندھ میں رسول بخش بلیجو، ابراہیم جویو، جی ایم سید، نبی بخش بلوچ، انہوں نے 300 سال پرانے شاعر کو. تو یہ کام اقبال بھائی نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے جوش کو عام لوگوں تک اور دنیا تک پہنچایا ہے دوبارہ، اور یہ بہت ہی اہم کام تھا. میں چاہتا ہوں کہ ہلال نقوی صاحب کا سب سے زیادہ کام ہے جوش پر. ہماری وہ پہلی اردو کانفرنس میں 2 دن ہم نے جوش صاحب پہ پروگرام کیا تھا، راحت سعید صاحب بھی تھے، اقبال بھائی بھی تھے. اب یہ ہے کہ ذمہ داری ہے راحت بھائی، ہم سب آپس میں بیٹھیں گے کہ جو ایوان. دوسری بات، کتنے بجے ہے اقبال بھائی ایوان جوش کا افتتاح؟ گلستان جوہر میں 5 دسمبر کو 6 بجے ایوان جوش کا افتتاح ہے. تو جتنے انسانیت دوست ہیں، دو رنگوں اور روشنیوں سے محبت کرتے ہیں، جو نفرت کے دشمن ہیں، جوش کو ایک سمبل کے طور پہ لے کے، اور ہم سب اس کے اندر قدم رکھیں گے. اور آرٹس کاؤنسل کی مکمل سپورٹ رہے گی ایوان جوش کے ساتھ تا حیات. اب میں چاہ رہا ہوں کہ 2 جملے اقبال بھائی بھی بات کریں، ہلال بھائی بھی بات کریں. 2 جملے. ہاں، میں سب سے پہلے یہی کہوں گا کہ میرا اور ہلال کا ساتھ جو ہے وہ 6ٹھی کلاس سے جہانگیر روڈ اسکول کے ہم لوگ ساتھی ہیں. تو یقیناً اس زمانے میں کوئی ایسا جراثیم، ہاں سرخ جراثیم ہوگا جو فلوٹ کر رہا ہوگا، جس نے ہم دونوں ہی کو ڈس لیا، اور ہم لوگ اس کام کو کرنے پہ آمادہ رہے ساری عمر، اور یہ جو کچھ کر سکتے تھے کیا. اور میرے خیال سے لوگوں کو چاہیے کہ پریزرو کریں، اور جوش صاحب کی لیگیسی جو ہے اس کو آگے بڑھائیں. اس کا بالکل انسانیت، مکمل انسانیت سے تعلق ہے اس کا. لو ہلال. میں نے کیا میں کہوں، بس یہی امنگیں ہیں کہ ایوان جوش جو ہے اس کو آگے لے کے چلیں گے. یہ احساس ہوتا ہے کہ عمر بڑھ گئی ہے، آئندہ کیا ہوگا. بہرحال میرے ساتھ یہ جوش صاحب کے نواسے موجود ہیں، یہ سب ان کے ارادے امنگیں ہیں. انشاءاللہ ہم سب ان کے ساتھ ہیں. شکریہ ادا کروں گا. میں سب کا تہ دل سے ممنون ہوں، اور خاص طور پہ سید اقبال حیدر صاحب، ڈاکٹر ہلال نقوی، احمد شاہ صاحب، محبوب ظفر، افتخار عارف صاحب، یہ سب لوگ قابل تحسین ہیں کہ جنہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جوش صاحب کا ریوائول ہے.
اور جو کام آج سے صدیوں سے نہیں ہو رہا تھا وہ کام میرے خوابوں کی تعبیر آپ سب نے پوری کر دی. بہت بہت شکریہ. جوش صاحب سے اقبال کی محبت کا ایک جو نمونہ ہے وہ ہے ایوان جوش، اور اس کے لیے بھی آپ سب لوگوں کو دعوت ہے. جیسا انہوں نے کہا، اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جوش صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں بعد میں طلوع ہوں گا. 21ویں صدی میں جوش صاحب طلوع ہو رہے ہیں آج کے اس عظیم الشان جلسے سے، اور اس اعلیٰ قسم کی اعلیٰ ڈاکومنٹری کے ذریعے سے وہ طلوع ہو رہے ہیں، اور ہم سب لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں. آپ میں سے بیشتر جانتے ہوں گے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے جنرل سیکرٹری اور ایک بہت بڑے ادیب سجاد ظہیر صاحب کہ جن کی کتابیں روشنائی، لندن کی رات، ایک بہت بڑا مینار تھے. ہم خوش قسمت ہیں کہ اس کانفرنس میں ان کی صاحبزادی جو خود بھی فکشن رائٹر ہیں، نور ظہیر، وہ بھی آئی ہوئی ہیں، اور یہ ایک ساتھ کے لوگ تھے اور دنیا کو ایک ہی نظر سے حسین کرنے کے خواب دیکھتے تھے. تو اس موقع پہ سجاد ظہیر کی بھی نمائندگی کریں گی اور اپنی بھی نمائندگی کریں گی. 2 جملے آپ ادا کریں گی نور ظہیر. جی، سب سے پہلے جوش صاحب کے حوالے سے میں بڑی ہوئی ان کی باتیں سنتے ہوئے، اور میری خوش قسمتی ہے کہ جب وہ 69 میں انڈیا آئے تو میں نے ان کے ساتھ کوئی 8 یا 9 دن گزارے جب وہ گھر میں ہمارے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے. اور میں نے جتنا کچھ سیکھا اور جانا اور ان کی شخصیت کو سمجھا، وہ میرے لیے، میں سمجھتی ہوں کہ مجھے بنانے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. دوسری بات یہ کہ یہ کانفرنس ہو رہی ہے، میری طرف سے بہت مبارکباد. میں 18 میں بھی آئی تھی اس کانفرنس میں، اور میں آج دیکھ رہی ہوں کہ یہ کتنا لمبا راستہ چل کے کتنی بہتر، کتنی اچھی، کتنی طویل ہو گئی ہے کانفرنس. بہت شکریہ مجھے شامل کرنے کے لیے. حوری نے بہت ایفرٹ کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ حوری بھی بات کرے اور عدیل زیدی صاحب کا بھی تذکرہ حوری کرے. جی شکریہ. میں بول چکی ہوں عدیل بھائی کے بارے میں، اور دوبارہ کہوں گی کہ بے حد افسوس ہے کہ وہ خود تشریف نہیں لا سکے، لیکن وہ کیسے پیارے انسان ہیں کہ پیچھے پس پردہ رہ کے انہوں نے اتنا بڑا کام کیا. کہیں اس ڈاکیومنٹری میں بھی ہم نے ان کی کوئی شکل نہیں دیکھی، کچھ نہیں، مگر وہ اتنے خوش تھے یہ کام کر کے، اور اتنی محبت سے انہوں نے یہ کام کیا. تو اور میں بہت ہی ان کی احسان مند ہوں کہ یہ کتاب انہوں نے ہمیں شائع کرنے کے لیے دی. میں افتخار عارف صاحب سے درخواست کروں گا، اور ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ کا بہت ساتھ رہا ہے جوش صاحب کے ساتھ، تو وہ ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں. اور افتخار بھائی سے میں چاہوں گا کہ اس کو کنکلوڈ کریں جلسے کو. دیکھیے، آج 2 بہت، ایک تو محمل و جرس کا افتتاحی اجلاس ہوا، اور اس میں سب لوگوں نے شرکت کی، ہلال نے اور فراست نے، عقیل نے. بہت اچھی گفتگو رہی. حوری بھی اس میں شریک تھیں، اور اقبال بھائی آئے ہوئے ہیں. میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے تو ایک ایسا بڑا کام کیا ہے کہ اس طرح کا کوئی کام ہمارے یہاں نہیں ہوا. فاؤنڈیشنز بنتی ہیں اور خاندان کے لوگ اس کو چلاتے ہیں، پھر وہ اور صورتیں ہوتی ہیں. حکومت مدد کرتی ہے، مالی معاونت کرتی ہے. ایک آدمی جو کیلگری میں بیٹھا ہوا ہے اور جوش کی محبت میں اپنا سرمایہ اور کسی سے مدد کا طالب نہیں، کسی داد و ستائش کا طالب نہیں، کام کیے جا رہا ہے. آپ نے فلم دیکھی، میں ٹی وی وغیرہ سے وابستہ رہا ہوں. میں بالکل بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ پروفیشنلی بہت ساؤنڈ ڈاکومنٹری تھی، اور اس طرح کی ڈاکومنٹری بہت کم ادیبوں اور شاعروں میں بنی. میں نے بہت سی فلمیں دیکھی ہیں، میں نام لے کر نہیں کہتا، باہر کے اور اپنے شعراء اور ادیبوں کے بارے میں، مگر
جوش صاحب پر یہ کام، اور اس میں کیسی اچھی اچھی گفتگو ہوئی ہے. یعنی انہوں نے خود اقبال نے بہت اچھی گفتگو کی، اور فراست نے اور جعفر نے اور مختلف موضوعات کو، جوش کی پوری زندگی کا احاطہ کیا، اور جو تصویریں فراہم کیں، جو اس کا جو بیک ڈراپ تھا، اس کی جتنی بھی داد دی جائے کم ہے. اور آپ اس قدر بڑی تعداد میں یہاں تشریف فرما ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور احمد شاہ کو ہم چلے گئے تھے، ان کی آج بحیثیت وزیر کے ان کی رسم حلف برداری تھی، تو اس کی بھی بہت بہت مبارکباد. اور جی ماشاءاللہ آج سے یہ بہت، یہاں میں دیکھ رہا ہوں یہاں آئی ہوئی تھیں، ابھی زاہدہ آئی ہوئی تھیں، علی آپا تشریف فرما ہیں، اور بہت ان کا تو بہت ہی، یعنی لکھنؤ سے ان کے والد ماجد کا، اور پھر یہاں انہوں نے بڑا ساتھ دیا ان کا، اور تشریف رکھتی ہیں. جوش پہ کتاب ہے، ان کے مضامین ہیں، اور بہت ہی دلیری سے انہوں نے مقابلہ کیا. اور بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا.